اکثر لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ خوش نصیب جن کی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ پہلے نمبر پر بے بس انسان کی دعا۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مریض کی دعا۔ جب مرض حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کی ذات اس کے لیے نرم ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مریض سے دعا کرایا کرو۔ تیسرے نمبر پر مسافر کی دعا۔ انسان کا جسم راحت کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن حالت سفر میں مسافر جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ چوتھے نمبر پر باپ کی دعا۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے یہ نعمت عطا فرماتا ہے اس پر ذمہ داریاں بھی بڑھا دیتا ہے۔ جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ پانچویں نمبر پر انصاف کرنے والے حاکم کی دعا۔ انصاف کرنے والے حاکم کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ دنیا میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عدل کا فیصلہ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے کی دعا۔ جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تب اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ساتویں نمبر پر میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑنے والا سپاہی جب وہ مشکل حالات سے گزر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رد نہیں کرتا۔ آٹھویں نمبر پر روزہ دار کی دعا۔ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ روزہ دار اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھتا ہے، اللہ روزے دار کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ نویں نمبر پر جو دعا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں کی جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ رسول کریم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند کرتا ہے اور کشادگی کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار۔ دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے، زمین آسمان کا نور ہے۔ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ دعا دینوی اور آخروی حاجات و ضروریات کی تکمیل۔ دعا غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا عظیم ترین ذریعہ۔ دعا اللہ سے تعلقات استوار کراتی ہے۔ دعا اخلاص عمل کی غربت اور خواہش بڑھاتی ہے۔